خیبر پختونخوا میں سوات اور لوہے دیر کے سیلابی ریلے میں مندرجہ ہیڈ ورکس بہہ گیا. نوشیرہ اور چار سدہ میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ. سیلابی ریلا نوشیرہ کے نواحی علاقوں میں داخل, متعدد افراد پھنس گئے. شہریوں کی نقل مکانی جاری. انتظامیہ کی جانب سے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. پشاور کے علاقے ریلا میں سیلابی پانی داخل ہو گیا. خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد دریا بکھر گئے. دریائے سوات میں طغیانی تباہی مچا دی. درجنوں مکانات, ہوٹل اور گاڑیاں تنکوں کی طرح بہہ گئیں. دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب. دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ لاحق. سمناباد, بٹ خیلا, طوطا خان اور کلنگئی کو خالی کروا لیا گیا. حادثات میں 3 بچوں سمیت 48 افراد جاں بحق. لوئر کوہستان میں 5 بھائی 6 گھنٹے سیلابی ریلے میں پھنسے رہے. خیبر پختونخوا حکومت مدد کو نہ آئی, نہ کوئی ہیلی کاپٹر پہنچ سکا. ریسکیو اہلکار اور پھر 5 بھائی سیلابی ریلے میں بہہ گئے. بارشوں اور سیلاب سے تباہی سول انتظامیہ کے قابو سے باہر ہو گئی. صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کو میدان میں لانے کی تیاری. چاروں صوبوں کی درخواست پر وفاقی وزارت داخلہ نے فوج تعینات کرنے کی سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی. سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے وزیر اعظم کی عوام سے اپیل. ملک میں تباہ کن صورتحال اور اشرافیہ کے بیرون ملک سیر سپاٹے. سیلاب متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑک دیا. اسپیکر پرویز اشرف سرکاری وفد کے ہمراہ کینیڈا میں نیاگرا فال دیکھنے پہنچ گئے. سندھ میں سیلاب سے تباہی کی داستانیں رقم. مکانات تباہ, فصلیں برباد, درجنوں دیہات زیر آب, سڑکیں پانی میں ڈوبنے سے لوگ محصور. حیدرآباد میں بارش رکنے کے باوجود مرشد آباد میں بدستور تالاب کے مناظر. لوگ کیمپوں میں پناہ گزین, حکومتی امداد کے منتظر. وزیر اعظم کا سندھ کے سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے سکھر کا ہنگامی دورہ. بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے ہمراہ متاثرین کو دلاسے دیے. انتظامیہ سے بحالی کے اقدامات پر بریفنگ لی. مشکل کی گھڑی میں صوبائی حکومت کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار. فوری طور پر سندھ کے لیے 15 ارب روپے جاری کرنے کا اعلان. کہا یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ خدمت کا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کراچی پہنچ گئے. سندھ بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ سندھ اور بلوچستان میں پاک آرمی کی امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے. عمران خان کا دیائی خان اور ٹانک میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہمراہ. متاثرین کی بلا تفریق مدد کی ہدایت. مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑنے کا عزم کا اظہار کیا. پنجاب میں وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ قائم. پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی. سعودی عرب کا پاکستان میں سیلابی صورتحال پر اظہار تشویش. سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. بارش اور سیلاب سے سندھ, پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تباہی کی داستانیں رقم. نہ کھانے کو کچھ بچا, نہ رہنے کو ٹھکانہ. سیلاب متاثرین امداد کے منتظر. مخیر حضرات آگے بڑھیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کریں. صدر مملکت عارف علوی نے سمندر پار پاکستانیوں اور عالمی برادری سے سیلاب زدگان کی امداد کی اپیل کر دی. کوئٹہ میں بارشیں تھم گئیں. PDMA کے مطابق 24 گھنٹے میں بلوچستان میں 8 افراد جاں بحق ہوئے. ہلاکتیں 338 ہو گئیں. 27,747 مکانات منہدم. 710 کلومیٹر سڑکیں تباہ. 18 پل ٹوٹ چکے ہیں. بلوچستان کا تینوں صوبوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل.
ملک میں کورونا کے وار جاری، مزید 2 افراد جاں بحق، 24 گھنٹے میں 290 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 1.75% پر آ گئی۔ عمران خان کے توہین آمیز ریمارکس پر ایکشن، الیکشن کمیشن نے معاملہ 30 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین اسد عمر اور فواد چودھری کو نوٹس جاری، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن سماعت کرے گا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے پولیس کو آج ریکارڈ ہر صورت پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی نام پر ہزاروں روپے کے بلوں کے خلاف عوامی احتجاج رنگ لے آیا۔ وزیر اعظم کا 24 گھنٹے کے اندر ریلیف بلوں میں شامل کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کے ایکشن پر وزیر خزانہ فوری سرگرم، 56% صارفین سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہ لینے کا اعلان، گھروں پر تصحیح شدہ بل بھجوانے کی یقین دہانی۔ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور تحریک انصاف آئی ایم ایف سے ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں عمران خان کی حکومت نہ ہو تو سب کچھ داؤ پر لگا دو۔ اگر عمران خان کی حکومت نہیں ہے تو کیا آپ پاکستان کو تباہ کر دیں گے؟ خیبر پختونخوا حکومت کا آئی ایم ایف معاہدے پر عمل سے انکار، ملک کو معاشی بحران کے سیلاب میں ڈبونے کی چال ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے مشترکہ بیان، کہا 29 اگست کو آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی پاکستان کو معاشی تباہی سے دوچار کرنے کے ایجنڈے پر کاربند ہے، اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ملک میں مہنگائی نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 44.58% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں مہنگائی زور پکڑنے لگی، شرح سود تیسری بار بڑھنے کا امکان۔ چیئرمین امریکی فیڈرل ریزرو کہتے ہیں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ اگلے ماہ شرح سود میں 75 بیس پوائنٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔